اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر، تمام آل محمد پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ عید کے تینوں دن کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ عید کے ان تینوں دن میں، جو کہ مصروفیت کے دن ہیں اور غفلت کے دن ہیں، کہ انسان اپنی ہی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ان اعمال کو کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اس بندے کی 70,000 حاجات اللہ کریم ایک دن میں پوری فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آسان سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کو کرم نوازیاں آپ پر فرمائیں گے۔ اس سے پہلے اس مہینہ کی چند فضائل اور اس کی اہمیت اور اس دن کے جو وجہ ہے، کیوں اس دن کو کہا جاتا ہے شوال المکرم کا، کیونکہ یہ مہینہ ہے تو اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ سے بیان کروں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، عمل کو بھی غور اور توجہ سے سمجھ لیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اور تینوں دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ذکر کروں گی اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ شوال المکرم جو ہے وہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ، اہل عرب اس مہینہ میں سیر و شکار کی غرض سے اپنے گھروں سے باہر جاتے تھے اور اپنی اونٹیوں کو تیز تیز دوڑاتے تھے۔ اس تیزی کے باعث بعض اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنی دم اٹھایا کرتی تھی، چنانچہ اس نسبت سے اس مہینے کو شوال کا نام دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں عید الفطر کی سب سے پہلی باجماعت جو نماز ہے وہ یکم شوال المکرم 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ ماہ شوال میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مہینہ میں وفات پائی۔ مشہور امی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا انتقال بھی شوال کے مہینہ میں ہوا، اور مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی اسی مہینہ میں ہوا تھا۔ عید کا دن غفلت کا دن ہے، لیکن اس دن میں اپنے ان پیاروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مت بھولیے گا، کیونکہ عید کا دن انعام و اکرام کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن جو بڑا برکتوں والا دن ہے، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن جنت پیدا فرمائی تھی اور اسی دن عرش پر طوبا کا درخت لگایا گیا تھا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور اسی دن فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں پیش ہونے والے جادوگروں نے توبہ کی تھی اور اللہ کریم نے ان کی مغفرت اور بخشش کر دی تھی۔ جو عید کے دن میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں۔ عید حدیث پاک میں ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے معاملے میں اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ پس اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو کہ اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو؟ تو فرشتے اس کے بدلہ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اس کا پورا پورا بدل عطا کر دیا جائے۔ عید الفطر کا جو روز ہے، اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا، اسی روز اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تھا، اسی روز اللہ تعالیٰ نے طوبا درخت کو پیدا فرمایا تھا، اور اس ماہ کی 4 تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس ماہ کی 17 تاریخ کو غزوہ احد شریف ہوا تھا۔ اس ماہ کی 25 تاریخ سے آخری تاریخ کے دن تک قوم عاد کے لیے یہ جو مہینہ تھا بڑا منحوس تھا، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرمایا تھا۔ تو اس دن میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے ان پیاروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تو آپ نے سب سے پہلا جو عمل ہے نوٹ آؤٹ کرتے جائیے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس دن میں۔ تینوں دن میں آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے حوالے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عید کے دن میں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھی اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں
1000 انوار کو اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں، اور جب وہ شخص خود بھی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار کو داخل فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ان تینوں دن میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان 2 رکعت کے پڑھنے سے آپ کو بے پناہ اللہ کریم ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ نوافل آپ تینوں دن میں کسی بھی وقت، جو اوقات زوال ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل باری تعالیٰ اللہ کریم آپ کی 70,000 تک حاجات کو پورا فرمائیں گے، خواہ وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی اللہ کریم آپ کی ان حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ کیونکہ عید کا دن بڑا ہی خاص دن ہے، اور اس کا جو میں نے آپ سے جو اس کا ذکر کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیونکہ اس دن میں ایک روایت میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتے ہیں، اور توجہ کے دن میں جب اللہ کریم آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں پورے کے پورے، تو پھر آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم کو میں نے بخش دیا ہے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر عید پر نوحہ جاری کرتا ہے، اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کے پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آپ کیوں غضبناک ہیں، اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو زمین پر اترتے ہیں اور گلی کے کوچوں پر، راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، جسے جن اور انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطائے عظیم دے، تمہارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب لوگ عید گاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مزدوری کا بدلہ کیا ہے، جو وہ اپنا کام مکمل کر لے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دے دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنا دیا ہے۔ تو آپ نے یہ اعمال جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 رکعت نفل، اور 70 مرتبہ استغفار اور درود ابراہیمی، یہ آپ نے اعمال کرنے، بہت ہی مختصر سے، انشاءاللہ تعالیٰ 70,000 حاجات پوری ہوں گی، اور یہ آپ کے ان پیاروں کے لیے عیدی بھی بن جائے گی، ان کو آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، پورے کا پورا نوافل بھی، اور یہ تمام کے تمام جو آپ نے پڑھے ہوں گے غفلت کے دن میں بھی ان پیاروں کو یاد رکھنا، یہ بڑی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے بڑی ہی کامیابی کی بات ہوگی اگر آپ ان پیاروں کو اس طرح سے یاد رکھیں، اور اللہ کریم آپ کو توفیق دیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں تو کمنٹ میں اپنی دعاؤں کو ضرور ذکر کر دیا کریں، تاکہ جو بھی آپ کی دعا پڑھے آپ کی دعا پر آمین کہے اور وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔